بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 2 جنوری سن 2022 بروز اتوار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت کے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کے رہائشی اب ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تجدید کر سکتے ہیں۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے کچھ عرصے کے لیے لائسنس کی تجدید کو روکنے کے بعد تارکین وطن کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تجدید دوبارہ شروع کر دی ہے۔ باخبر سکیورٹی ذرائع نے رائی کو بتایا ہے کہ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے غیر ملکیوں کے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کو معطل کر دیا ہے، چاہے آن لائن کے ذریعے یا ذاتی طور پر، اور تجدید آن لائن کی اجازت صرف کویتی شہریوں، جی سی سی کے شہریوں، بیدون اور گھریلو ڈرائیور جو کہ آرٹیکل نمبر 20 کے میں آتے ہیں کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ ایسا تارکین وطن کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے عمل کو منظم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ لائسنس دہندگان کو مخصوص شرائط کے مطابق لائسنس جاری کیے جائیں، کیونکہ یہ متعلقہ حکام کے علم میں آیا تھا کہ بہت سے تارکین وطن ڈرائیونگ کے اہل نہیں ہیں اور انہوں نے لائسنس دھوکہ دہی سے حاصل کیا تھا، یا وہ لوگ جنہوں نے کچھ شرائط پوری کرنے کے بعد حاصل کیا تھا اب اس کے اہل نہیں رہے ہیں اور انہیں ڈرائیونگ لائسنس واپس کر دینا چاہیے تھا، لیکن ان تارکین وطن نے ڈرائیونگ لائسنس واپس نہیں کیا۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ تارکین وطن آسانی سے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور قابل اطلاق شرائط اور ضوابط کے مطابق اپنے ڈرائیونگ لائسنس کی مدت ختم ہونے سے 6 ماہ قبل تجدید کروا سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ وزارت خارجہ نے تمام کویتی شہریوں سے جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہشمند ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنا سفر فی الحال معطل کر دیں، کیونکہ دنیا میں کرونا وائرس کے انفیکشن کی تعداد میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پوری دنیا میں کووڈ-19 کے انفیکشن کی بڑھتی ہوئی تعداد سے متاثر ہونے کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے اور اس کی وجہ سے اس وبائی مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے ممالک کی طرف سے کی جانے والی ضروریات اور حفاظتی اقدامات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جس میں باشمول کرفیو اور پروازوں پر پابندی کا امکان بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے مختلف خلاف ورزیوں پر سال 2021 میں 18,221 غیر ملکیوں کو ملک سے ڈپورٹ کیا ہے، جن میں 11,177 مرد اور 7,044 خواتین شامل ہیں۔ وزارت داخلہ میں تعلقات عامہ اور سکیورٹی میڈیا کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ ملک بدری قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی اقدامات کو تیز کرنے کے لیے اتھارٹی کی ہدایات پر مبنی ہے۔ قانونی خلاف ورزی کرنے والوں کو مہلت نہیں دی جائے گی، انہیں فوراً گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت میں فیکٹری میں کام کرنے والے کارکنوں کو 1,20,000 کویتی دینار بقایا جات ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک وکیل نے کہا ہے کہ کویتی عدالت نے ایک فوڈ کمپنی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو تقریباً 1,20,000 کویتی دینار واجب الاعاد اجرت ادا کرے۔ وکیل نے مزید کہا ہے کہ اپیل کورٹ میں لیبر سرکٹ نے 150 سے زائد کارکنوں کے حق میں فیصلہ جاری کیا ہے، جن میں زیادہ تر مصری ہیں، کیونکہ ان کے آجر نے کووڈ-19 پھیلنے کے دوران انہیں ان کی اجرت ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عدالت نے کمپنی کو تمام واجب الاعاد اجرت 3 ماہ کے اندر اندر ادا کرنے کے نوٹیفیکیشن اور 7 سفری ٹکٹوں کے باشمول 1,20,000 کے معاوضے کے پیکج میں ادا کرنے کا پابند کیا ہے۔ آجر کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ نجی شعبے سے متعلقہ کویتی لیبر قانون کے مطابق ہر مزدور کو تجربے کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔